بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ اولیاء اللہ کو ولایت ملنے کی نشانیاں۔ اولیاء اللہ بننے پر کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ کیونکہ ولی کو سمجھنے کے لیے خود ولی ہونا ضروری ہے۔ ہم ایسے کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص ولی ہے؟ مطلب ہم اگر کسی کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں شخص ولی اللہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو خواہ وہ گانے کا مقابلہ ہو یا مصوری کا مقابلہ ہو، تو کسی قسم کا بھی مقابلہ ہو، تو اس کے جو جج ہوتے ہیں وہ خود اسی فیلڈ میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ تب جا کر اس کو ٹھیک طریقے سے جج کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ تصویر بنائی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا یہ جو گانا گا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو جو فیلڈ میں ماہر ہوگا وہی بتائے گا۔ آج کل کے دور میں تو ایسا ہے کہ کسی نے کوئی کہیں دور دراز قبر دیکھ لی اور کسی سے سن لیا کہ یہ ولی اللہ کی قبر ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو ولی اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس قبر کی پوجا کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں لوگ آہستہ آہستہ اس کی پوجا اور اس کو اللہ کا ولی سمجھنا اور پھر وہاں پر چادریں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر شرک کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو ولی کہیں، کسی کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ ولی اللہ ہے؟ تو ولی کو سمجھنے کے لیے ہم ولیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب پہلے تو یہ سوال ہے کہ ہم ولی کہاں سے لائیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شخص ولی ہے؟ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس لیے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے۔ جب ہم ولیوں کے بارے میں درگاہوں پر جاتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو وہ ایسی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بات کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ولی گزرا ہے، وہ بھی ولی گزرا ہے، فلاں بھی ولی ہے۔ کتابوں میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ فلاں ولی تھا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے کہ ولی کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اور اس بات کو سننے کے بعد آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے لیے آپ کو خود ولی ہونا چاہیے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ بتائے گا فلاں شخص ولی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہا ہے، اللہ آپ کو نشانیاں بتا رہا ہے کہ جب کسی کو اللہ ولایت دیتا ہے تو یہ نشانیاں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد تو بات ختم ہوگی، اب آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ تو چلیں اللہ کی کتاب سے، قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ کون ولی ہے۔ قرآن نے بتا دیا ہے، ہمارا تو سب سے ایک بڑا جرم ہے، غلطی ہے، بلکہ یہ سازش ہے کہ ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنے معاملات کو کسی دوسری کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایسے دوسری کتابیں پڑھ لی، ان سے علم حاصل کرتے ہیں تو ان پر یقین کر لیتے ہیں، لوگوں سے سن لیتے ہیں پھر یقین کر لیتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن قرآن سے یوز نہیں کرتے، قرآن سے نہیں پوچھتے۔ تو آج میں آپ کو ولیوں پر جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ کسی مرشد سے یا کسی بندے سے نہیں پوچھنے جانا ہے، بلکہ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اور اللہ ہمیں قرآن پاک میں بتا رہا ہے۔ میں آپ کو 4 نشانیاں قرآن پاک سے بتاؤں گا، تو اگر وہ 4 نشانیاں جس پر ظاہر ہو جائیں گی تو وہ ولی اللہ ہوگا، یعنی وہی ولی اللہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ کا دوست ہوگا۔ ایک تو وہ کہ اس کا ایمان پختہ ہوگا، یعنی اس کا جو ایمان ہے نا پختہ ہوگا، ہماری طرح کچا ایمان نہیں ہوگا، ایمان پختہ ہوگا۔ وہ کیسا؟ اس کا ایمان اللہ پر اتنا پکا ہوگا کہ خود بخود اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ ایمان کا پکا ہے، یعنی کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوگا، جیسے ہماری ایمان کی صفتیں ہیں نا جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، جتنی بھی کتابیں ہیں، 4 تو بڑی کتابیں ہیں نا، بس اس کے علاوہ بھی دوسرے نبیوں پر صحیفے ہیں، ان پر بھی اللہ کی آسمانی ساری کتابوں پر ایمان لانا، پھر رسولوں پر ایمان لانا، جتنے بھی رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سب پر ایمان لانا۔
پھر اللہ کے ناموں پر ایمان لانا، یعنی مان تو باللہ بھی اسمائی ساتھ ہے ناموں کے، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر بھی، اور جو اللہ کی صفات ہیں ان سب پر ایمان لانا، اللہ کے تمام احکامات پر ایمان لانا، یعنی اچھے احکامات اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام دیے نا سب پر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو حکام ہیں وہ فرائض ہیں، یعنی کہ پھر ہے زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، زبان سے، اور تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، یعنی کہ ان سب پر زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ دوسری نشانی یہ کہ زبان سے اقرار تو کر لیں گے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے بتائیں، بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی زبان سے تو اقرار کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، عمل بھی کرنا ہے۔ جو عمل بھی کرے گا نا وہ تقوی کا پابند ہوگا، متقی و پرہیزگار ہو جائے گا، اپنا تزکیہ نفس کرے گا، یعنی اپنے نفس کو پاک کرے گا، اپنے آپ کو غلاظت بری چیزوں سے بچاتا رہے گا، یعنی برے کام نہیں کرے گا۔ تیسری نشانی اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، صرف اللہ سے ڈرے گا اور کسی سے ڈرے گا۔ یہ جو خوف کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس چیز کا خوف نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اسے اس چیز کا خوف نہیں ہوگا کہ مجھے رزق ملے گا یا نہیں، اسے کوئی پریشان نہیں، ٹینشن ہوتی ہے نا، اور نوکری چھوٹ گئی یار پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کاروبار مندہ کا کیا، اللہ پر یقین رکھو یار۔ پرندوں کا بھی یقین ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پرندوں کا یقین ہے کہ آج کھائی ہے پی ہے تو کل کا بھی اللہ وارث ہے، کل کی ان کا تو بلکہ زندگی کا بھی پکا یقین ہے کہ آج سوئے ہیں صبح زندگی اللہ نے دینی ہے، جو زندگی دینے والا زندگی وہی دے گا، سبحان اللہ۔ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ کے رزق کا ہے، اس کے پیچھے وہ ایسے نہیں بھاگے گا جیسے لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کا اللہ پر پکا مانا وہ ایسے نہیں پھرے گا، رزق کے پیچھے دوڑیں لگائی ہیں اور مارے چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں، سارے نیکی کام چھوڑے ہیں، صرف رزق کے پیچھے بھاگے میں دیں گا، نہ اس کا خوف ہوگا کل کا، اس کا توکل اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کو دوسرے دن کی فکر نہیں ہوگی، اسے مستقبل پلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پلانے کی ضرورت ہی پر کرنی پڑے گی اس کو، فلاں کروں گا، فلاں دکان ڈالوں، فلاں کاروبار کروں، فلاں بزنس، اسے پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جن کا پلان پکا ہوتا ہے اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ خود ہی رزق ان کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا بھی ہے، فرمایا بھی میں رزق دوں گا آپ کو۔ ان کا کام ہے اللہ کے راستے پر چلنا، متقی لوگوں کا، اور اللہ کا کام ہے پھر راستے ان کے لیے کھول دینا، رزق کے راستے کھول دینا، دوسرے سارے راستے کھول دینا۔ اس کو خوف ہی نہیں ہوگا مستقبل کا، وہ سوچے گا اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ صرف یہی سوچے گا کہ اسی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ کا کوئی پلان ہوگا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ نے کوئی منصوبہ بنایا ہوگا نا، میں نے کیا کرنا ہے، کہاں سے رزق ملنا ہے، سب اللہ جانتا ہے، سب اللہ نے کرنا ہے، اس لیے وہ غم زدہ نہیں ہوگا۔ چوتھی نشانی کہ وہ غم زدہ بالکل نہیں ہوگا، پریشان بالکل نہیں ہوگا۔ یہ چاروں نشانیاں آپ کو قرآن میں ملتی ہیں۔ اب غم زدہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس پر کوئی زمائش آئے گی اللہ کی طرف سے تو اللہ کی رضا میں راضی رہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ مصیبت میرے لیے آنی تھی، بندے مشہور ہو جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یار یہ پریشانی میرے لیے تھی، میں کیوں پریشانی مجھے مل گئی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنے کے لیے، آپ کے گناہ چاہنے کے لیے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ پریشانی مصیبت سمجھ لو کہ بندہ بیمار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے، 40 دن بندہ بیمار نہ ہو تو اس پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے بیماری بھی آپ کے بہتری کے لیے آتی ہے کہ آپ کے گناہ جانتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے گا جس کا پکا مان کے، جو متقی پرہیزگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر آزمائشیں زیادہ ڈالتا ہے تاکہ ان کو دیکھے کہ ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ ہوگا برے سے برے حالات ان کے ہوں گے، مگر پھر بھی وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے گا، خوش رہے گا۔ وہ کہے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اللہ سے راضی ہوں۔ 4 نشانیاں قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہیں کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے تو اس میں 4 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔
ایک دفعہ پھر میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، یہ آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ کسی کو بھی آپ نے اگر پرکھنا ہے کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے تو یہ 4 نشانیاں اس میں دیکھیں کہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ان چاروں چیزوں میں سے ایک بھی کم ہے تو ولی اللہ نہیں ہے، کمی ہے اس میں۔ یہ 4 چیزیں ایمان میں پختہ ہونی چاہیے۔ ایمان کے بعد دوسرا راستہ آتا ہے کہ وہ تقویٰ میں بھی سب سے آگے ہوگا، وہ اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے گا، وسوسے جو ہیں یعنی کہ نفس مارا کے جو حملے ہیں ان سے خود کو بچائے گا۔ یعنی جب کو اس پر حملہ ہوگا نا برائی کا تو سوچے گا یہ تو شیطان کی طرف سے حملہ آ رہا ہے، تو فوراً وہ چھوڑ دے گا بری چیز۔ اس کے بعد تیسرا، اس کو کسی قسم کا مستقبل کا خوف نہیں ہوگا، یعنی فیوچر کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی بندے کا خوف نہیں ہوگا۔ جہاں پر اسے بولنا گا تو وہاں سچ بولے گا، یعنی جہاں پر نہیں بولنے کی ضرورت ہے نا وہیں بولے نہیں، خاموش رہے گا، خاموش رہنا عبادت ہے۔ مگر جب بولنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ضرور بولے گا اور سچ بولے گا، اور نہ ہی سے رزق کا خوف ہوگا، بس وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے گا۔ یہ 4 نشانیاں اگر آپ کسی میں دیکھ لیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ ولی اللہ ہے۔ باقی جو سارے لوگ پان منہ میں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسے پھرتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، ایسے مذاق کرتے ہیں، اور جو آپ کو ولی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، فیس لینے آ رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، فیسیں لے رہے ہیں، ہدیے لے رہے ہیں، یہ ولی شلی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنا ڈرامہ بنایا ہے پیسے کمانے کے لیے۔ جو ولی ہے تو وہ پیسے نہیں مانگتے، فیسیں نہیں مانگتے، فری میں دم کرتے ہیں، فری میں تجھے دیتے ہیں، فری میں علاج کرتے ہیں۔ تو ان سے جتنا ہو سکے آپ دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ومعنا انا رب العالمین۔ تو بہن بھائی بیٹے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔